بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایرانی صدر نے پاکستان سے مسلم سیکیورٹی بلاک کی تجویز پیش کر دی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے دورہ پاکستان کے دوران مسلم ممالک کے مشترکہ سیکیورٹی بلاک کا تصور ایک بار پھر زیر بحث آ گیا۔ انہوں نے اسلامی ممالک کے درمیان دفاعی تعاون اور اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ بعض حلقے اس تصور کو اسلامک نیٹو کا نام دے رہے ہیں۔ اس موجودہ اتحاد میں پاکستان، ایران، سعودی عرب اور ترکی اور قطر جیسے ممالک کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حامیوں کے مطابق مشترکہ دفاعی تعاون مسلم دنیا کو مضبوط بنا سکتے ہیں، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ مختلف ممالک کے مفادات اور پالیسیوں میں نمایاں فرق موجود ہے۔ اسی وجہ سے اس خیال کو عملی جامہ پہنانا آسان نہیں سمجھا جا رہا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ تجویز مستقبل میں مزید بحث کا موضوع بن سکتی ہے۔ OIC کی محدود کارکردگی کے بعد نئے اتحاد کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے کردار پر ایک بار پھر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تنظیم کے 57 رکن ممالک ہونے کے باوجود کئی اہم مسائل پر مؤثر پیش رفت نہ ہونے پر تنقید سامنے آئی ہے۔ غزہ، کشمیر اور لبنان جیسے معاملات پر OIC کے بیانات تو سامنے آتے رہے ہیں، لیکن عملی نتائج محدود رہے۔ اسی پس منظر میں بعض رہنماؤں نے دفاعی اور سیاسی اتحاد کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مذہبی بنیادوں پر بننے والے اتحاد کو کئی چیلنجز کا سامنا رہتا ہے۔ مسلم دنیا کے اندر سیاسی اور علاقائی اختلافات بھی بڑی رکاوٹ سمجھے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود مشترکہ پلیٹ فارم کے قیام کی بحث بھی جاری ہے۔ مبصرین کے مطابق کسی بھی نئے اتحاد کی کامیابی عملی تعاون پر منحصر ہوگی۔ پاکستان، ایران، ترکی اور سعودی عرب کے مختلف مفادات اتحاد کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ممکنہ اسلامی دفاعی اتحاد کے حوالے سے مختلف ممالک کے مفادات اور ترجیحات پر بحث جاری ہے۔ پاکستان واحد ایٹمی مسلم ملک ہونے کے باعث اس اتحاد میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ سعودی عرب اپنی معاشی طاقت اور مقدس مقامات کی وجہ سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ ایران توانائی کے وسیع ذخائر اور علاقائی اثر و رسوخ کے باعث اہم فریق سمجھا جاتا ہے۔ ترکی نیٹو کا رکن ہونے کے باعث اپنی الگ حکمت عملی رکھتا ہے، جبکہ قطر سفارتی کردار اور ثالثی کی صلاحیتوں کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ان ممالک کے درمیان قیادت اور ترجیحات کے اختلافات موجود ہیں، اسی لیے کسی مشترکہ فوجی اتحاد کی تشکیل ایک پیچیدہ معاملہ قرار دی جا رہی ہے۔ خلیجی ممالک کے امریکہ سے قریبی تعلقات نئی صف بندی میں بڑا چیلنج۔ خلیجی ممالک کی سلامتی کا نظام کئی دہائیوں سے امریکہ کے ساتھ دفاعی تعاون پر قائم ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے چکے ہیں۔ سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک میں امریکی فوجی تنصیبات موجود ہیں۔ اسی وجہ سے کسی نئے اسلامی فوجی اتحاد کے قیام میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بیشتر عرب ممالک اپنی موجودہ سیکیورٹی پالیسیوں کو یکسر تبدیل کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ علاقائی کشیدگی اور عالمی طاقتوں کے اثرات بھی اہم عوامل سمجھے جاتے ہیں۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ تعاون تو ممکن ہے، مگر مکمل فوجی اتحاد مشکل دکھائی دیتا ہے۔ آنے والے برسوں میں خطے کی صورتحال اس بحث کا رخ متعین کرے گی۔ امریکی سینٹ کا ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا دھچکا۔ ایران جنگ روکنے کا مطالبہ۔ امریکی سینٹ نے 50 کے مقابلے میں 48 ووٹوں سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران پالیسی کی شدید مذمت کی ہے۔ دونوں ایوانوں نے ٹرمپ کو ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کا حکم دے دیا۔ ریپبلکن پارٹی کے کچھ اراکین نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیا۔ یہ پہلا موقع ہے جب کانگریس نے صدر کی فوجی کارروائی پر روک لگائی ہے۔ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی اور امریکی عوام اور قانون سازوں میں شدید ناراضگی ہے۔ یہ ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑا سیاسی دھچکا ثابت ہوا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایران کے منجمد اثاثے کئی ممالک میں اربوں ڈالرز۔ ایران کے اربوں ڈالرز بھارت، چین، عراق، قطر اور دیگر ممالک میں منجمد ہیں۔ قطر میں 6 ارب، بھارت میں تیل کی آمدنی، چین میں 20 ارب ڈالر موجود ہیں۔ امریکہ نے پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا ہے، مگر یہ عمل اتنا آسان نہیں۔ امریکی خزانہ نے 60 دن کے لیے
عارضی اجازت نامہ جاری کیا ہے۔ تیل نکالنے، بیچنے، ٹرانسپورٹ اور بینکنگ سمیت تمام سرگرمیاں شامل ہیں۔ پابندیاں ہٹنے کے بعد ایران کو معاشی طور پر بڑا فائدہ ہوگا، مگر ہزاروں کمپنیوں، جہازوں اور افراد پر لگی ہوئی پابندیاں ہٹانے میں کافی وقت درکار ہے۔ یہ ایران کی معاشی بحالی کا اہم مرحلہ ہے۔ نیتن یاہو کا ڈونلڈ ٹرمپ کو صاف انکار، لبنان سے فوجیں نہیں ہٹائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ لبنان سے فوجیں واپس لانے سے انکار کر دیا گیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل امریکہ کے ہتھیاروں پر انحصار ختم کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کی سلامتی کی ضمانت اور امداد پر اسرائیل کو اب بھروسہ نہیں رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران معاہدے کے لیے نیتن یاہو پر دباؤ ڈالا تھا۔ نیتن یاہو نے واضح کیا کہ اسرائیل کی سلامتی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں ایک بڑی دراڑ ہے۔ اسرائیل اب خود مختار دفاعی پالیسی اپنانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ ایران میں دوبارہ نیوکلیر کام شروع، سیٹلائٹ تصاویر سے انکشاف۔ سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلا ہے کہ ایران نے نیوکلیر سائٹس پر دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ پیکاس پہاڑ کے اندرونی ٹنلز کی سرگرمیاں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ میزائل پروگرام کسی بھی امن معاہدے کا حصہ نہیں ہوگا۔ امریکہ اور ایران نیوکلیر معائنہ کے بارے میں متضاد بیانات دے رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ متاثرہ سائٹس پر انسپیکٹرز کو بلانے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ یہ صورتحال امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ ایران نے اپنے دفاع کے لیے میزائلوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ نیوکلیر تنازع اب بھی حل طلب ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات بڑھ گئیں، اسرائیل اور کانگریس دونوں نے دھچکا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران جنگ، نیتن یاہو کے انکار اور امریکی کانگریس کی مخالفت کا سامنا ہے۔ صرف 25% امریکی ہی ایران جنگ کی حمایت کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم اور گھریلو سیاست پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ اسرائیل اب امریکہ کی پالیسی ماننے کو تیار نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے ساتھ جلد معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اندرونی اور بیرونی دباؤ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ مشرق وسطی کی سیاست تیزی سے بدل رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آنے والے دن بہت اہم اور مشکل ہونے والے ہیں۔ ایران نے تیل کی فروخت شروع کر دی، علاقائی دوستی کا نیا دور۔ ایران پر لگائی جانے والی پابندیاں ہٹنے کے بعد اب ایران نے بین الاقوامی مارکیٹ میں تیزی سے تیل بیچنا شروع کر دیا۔ ایران کے صدر کو علاقائی ممالک کے بڑے دورے کرنے کا اہم ٹاسک سونپا گیا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب، قطر، مصر اور پاکستان، عمان اور قطر سمیت 7 ممالک کو دوستی اور تعاون کا پیغام بھجوایا ہے۔ ایران اب ان ممالک کے ساتھ فوجی اور سلامتی کا اتحاد قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خاص طور پر مصر اور عمان کے ساتھ فوجی معاہدے کے قوی امکان پیدا ہو گئے ہیں۔ ایران سستے داموں اور ڈسکاؤنٹ کے ساتھ تیل بیچ رہا ہے، جس سے کئی ممالک کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ اقدام پورے خطے میں نیا سلامتی کا ڈھانچہ بنانے کی طرف اہم قدم ہے۔ علاقائی ممالک کے درمیان تعاون بڑھنے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ سعودی عرب اور ایران کا ممکنہ اتحاد، اسرائیل کے خلاف نیا محاذ۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سلامتی معاہدے کی بات چیت تیز ہو گئی۔ دونوں ممالک پہلے مرحلے میں ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے اور دھمکی نہ دینے پر متفق ہو رہے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں مکمل فوجی اور معاشی تعاون کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کو ایران کے ساتھ اتحاد سے اسرائیل کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ قطر اس پورے معاہدے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور اسرائیل مخالف اتحاد کو مضبوط بنا رہا ہے۔ ترکی بھی اس نئی ترتیب میں شامل ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ اتحاد خطے میں امن اور توازن قائم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ دونوں ممالک تیل کی پیداوار اور سپلائی پر بھی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت، امریکہ اور اسرائیل کی کمزور پوزیشن۔ ایران اب کافی مضبوط پوزیشن میں پہنچ چکا ہے اور علاقائی ممالک کے ساتھ اتحاد بنا رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا پرانا منصوبہ اب ٹکڑوں میں بٹتا نظر آ رہا ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ پر ایران پالیسی کی شدید تنقید ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ بین الاقوامی جوہری ایجنسی کو اپنے متاثرہ پلانٹس کا معائنہ نہیں کروائے گا۔ امریکی سینٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایران پر فوجی کارروائی کی منظوری لینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال امریکہ کے علاقائی اثر و رسوخ کو کمزور کر رہا ہے۔ تیل کی مارکیٹ میں بڑی تبدیلی، اوپیک ممالک کو چیلنج۔ ایران کے تیل کے بڑے پیمانے پر مارکیٹ میں آنے سے تیل کی قیمتوں پر اثر پڑ رہا ہے۔ سعودی عرب چاہتا ہے کہ ایران کو اوپیک میں شامل کر کے پیداواری کوٹا طے کیا جائے،
جبکہ بھارت، چین، جاپان اور جنوبی کوریا جیسے ممالک ایران سے سستا تیل خرید رہے ہیں۔ روس کی طرح ایران بھی ڈسکاؤنٹ دے کر تیل بیچ رہا ہے۔ اس سے اوپیک پلس ممالک کو مارکیٹ کا توازن برقرار رکھنے کا بڑا چیلنج درپیش ہے، جبکہ ایران کے تیل درآمدات میں اضافے سے علاقائی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ کئی ممالک اب نئے تیل معاہدوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔